علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن اور حکمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور والد کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ یوسف کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے یوسف کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائے۔ بھائیوں کی حسد اور سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی والد کی یوسف سے محبت پسند نہیں تھی۔ وہ یوسف سے حسد کرتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ وہ یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ انہوں نے ایک دن یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ وہ یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ وہ کھیل کر اپنا دل بہلا سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ تشویش تھی لیکن بھائیوں کے اصرار پر وہ مان گئے۔ جنگل میں جا کر بھائیوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر اپنے والد کو بتایا کہ یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا تاکہ ان کی بات سچ لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایک جھوٹ ہے۔ انہیں یوسف کی جدائی کا بہت دکھ ہوا اور وہ غم میں ڈوب گئے۔ غلامی اور مصر میں آمد۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی تو یوسف کو کنویں سے باہر نکالا۔ اس قافلے نے یوسف کو ایک غلام کے طور پر مصر میں فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک بڑے وزیر عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا اور انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت اور دیانت سے عزیز مصر اور ان کے اہلیہ زلیخا کا دل جیت لیا۔ زلیخا کا فتنہ اور قید۔ یوسف علیہ السلام جب جوانی پہنچے تو ان کا حسن بے مثال ہو چکا تھا۔ زلیخا ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام کے نیک بندے تھے اور وہ کبھی کبھی برائی کے قریب نہ گئے۔ جب زلیخا نے انہیں زبردستی کی کوشش کی تو یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس دوران عزیز مصر گھر آئے اور زلیخا نے یوسف پر الزام لگا دیا کہ وہ ان پر بری نظر رکھتے تھے۔ عزیز مصر نے یوسف کی قمیص کے پھٹے ہوئے سے حقیقت کو پہچان لیا لیکن اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں اور خوابوں کی تعبیر۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی شرافت اور نیکی کی وجہ سے تمام قیدیوں کا دل جیت لیا۔ وہاں انہیں 2 اور قیدی ملے جنہیں خواب آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو تعبیر بتائی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کے ساقی بن گئے اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی۔ یوسف نے ساقی سے کہا کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ ان کے بارے میں بات کرے، لیکن ساقی شیطان کے بہکانے میں آ کر بھول گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 پتلی گائے کھا رہی ہے اور 7 بالیاں ہیں جو 7 سوکھی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے تمام تعبیر بتانے والوں کو بلایا لیکن کوئی بھی خواب صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ کو یوسف کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اگلے 7 سال تک خوب بارش ہوگی اور بھرپور فصلیں آئیں گی اور اس کے بعد 7 سال قحط کا دور آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بھرپور سالوں میں غلہ ذخیرہ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اقتدار اور بھائیوں سے ملاقات۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور حکمت سے قحط کے دنوں میں مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو پہنچایا۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے کیونکہ ان کے علاقے میں بھی قحط پڑ گیا تھا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی یوسف کون پہچان سکے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کیا اور انہیں دوبارہ آنے کا کہا، ساتھ ہی اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی شرط رکھی۔
دوسری بار جب بھائی آئے تو بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ یوسف نے ایک چال سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی پریشان ہو کر اور یوسف سے بنیامین کو چھوڑنے کی درخواست کی، لیکن یوسف نے انکار کر دیا۔ بالآخر یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی اور وہ حیران رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیض دی اور کہا، یہ قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈال دے تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے۔ خاندان کا دوبارہ ملاپ۔ جب بھائی قمیض لے کر واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض ڈال دی تو ان کی بینائی فوراً واپس آ گئی اور انہیں یوسف کی خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ پورا خاندان خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر تشریف لائے۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور سب نے یوسف کو سجدہ کیا، اور اس طرح یوسف کا بچپن اور خواب پورا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں تمام مشکلوں سے نکالا اور انہیں عزت بخشی۔ سبق آموز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ صبر، ثابت قدمی، اللہ پر بھروسے، حسد کے نقصانات، معافی اور حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی آزمائشیں آئیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کبھی امید نہ ہاریں۔